نمبر 16 مختصر الطحاوی، یہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 321 ہجری کی تصنیف ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ میں ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے۔ یہی وہ عالم ہے جن کی لکھی ہوئی کتاب شرح معانی الآثار درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا ایک بہت بڑا کام لیا۔ ان کی چھوٹی بڑی اگر تصانیف کی کل تعداد دیکھی جائے تو وہ 30 بنتی ہے۔ ان کی کتابوں کے 30 کتابوں کے نام میں نے ذکر کیے ہیں انواع کتب حدیث کے تعارف میں، جہاں شرح معانی الآثار کا تعارف ہے پہلی جلد میں، تو وہاں تفصیلاً ان کے حالات بھی ہیں۔ شرح معانی الآثار پہ لکھی گئی شروع، حواشی، تعلیقات کا بھی تذکرہ ہے، اور وہاں ان کی 30 تصانیف کے نام بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جن کتابوں میں کو قبولیت عطا فرمائی امام طحاوی کی تصانیف میں، ان میں ایک شرح معانی الآثار، نمبر 2 مشکل الآثار، اور نمبر 3 یہ مختصر الطحاوی، اور ان کی نمبر 4 التسویہ بین حدثنا و اخبرنا۔ یہ ان کی 4 ایک معروف کتابیں ہیں جو اہل علم کے درمیان مشہور ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں شافعی تھے، تو یہ فقہ حنفی کی طرف کیسے آئے، اس مسلک کو انہوں نے کیسے قبول کیا، اس بارے میں ایک رائے تو وہ ہے جو علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الفقہاء میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں نقل کی۔ وہ بات یہ ہے کہ امام طحاوی امام مزنی سے پڑھتے تھے۔ امام مزنی متوفہ 264 ہجری، یہ امام طحاوی کے ماموں ہیں اور امام شافعی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ فقہ شافعی کی بہت سی کتابیں ان کے واسطے سے منقول ہیں۔ تو امام طحاوی اپنے ماموں سے سبق پڑھتے تھے۔ اب یہ بظاہر بڑے کن ذہن تھے، بقول ان 2 کتابوں کے حوالے کے کہ استاد انہیں بار بار پڑھاتا، لیکن امام طحاوی کو مسئلہ سمجھ نہ آتا، تو بار بار پڑھانے کے بعد امام مزنی نے تنگ ہو کر ایک جملہ کہا، اور کہا کہ لا تفلح ابدا، کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ یا حافظ ابن حجر نے ایک بات اور نقل کی ہے، ان دونوں کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے استاد نے پڑھایا انہیں سمجھ نہ آیا، پھر پڑھایا سمجھ نہ آیا، تو انہوں نے ان کے کن ذہن ہونے کی وجہ سے، غبی ہونے کی وجہ سے یہ جملہ کہہ دیا، واللہ لا جاء منک ابدا، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بھی کام نہیں لے گا، یعنی آپ سے کوئی خیر کا کام اور تصنیف و تالیف کا کام آپ سے نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یا اس وجہ سے یہ بدظن ہو گئے اور انہوں نے فقہ شافعی کو چھوڑ کر فقہ حنفی کو قبول کیا۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے ماموں نے جب یہ جملہ کہا کہ آپ سے کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی کام آپ سے ہدایت کا نہیں پھیلے گا، اس وجہ سے انہوں نے فقہ شافعی کو چھوڑا۔ اب جب انہوں نے یہ کتاب لکھی مختصر الطحاوی، اس طرح مختصر و اختلاف العلماء، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے اس ماموں کے بارے میں کہ اگر یہ میرا ماموں اس وقت زندہ ہوتا، لو کان حیا لکفر عن یمینہ، تو یہ اپنی قسم کا کفارہ دیتا۔ اس نے تو کہا تھا کہ تم سے کوئی خیر نہیں پھیلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس قدر تصنیف اور تالیف اور تحقیق کا کام لے لیا، تو میرا اگر یہ ماموں زندہ ہوتا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دیتا۔ اب یہ بات مشہور ہے اور اسے اکثر شواف ذکر بھی کرتے ہیں، حافظ نے بھی ذکر کیا، لیکن تحقیقی بات اس بارے میں کیا ہے کہ امام طحاوی نے شافعیہ کے مسلک کو کیوں چھوڑا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات ایک کتاب ہے، علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری کی الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی، یہ علامہ کوثری نے امام طحاوی کے حالات پر ایک مختصر مگر جامع کتاب لکھی۔ اس میں امام کوثری کی رائے کیا ہے؟ علامہ کوثری بڑے محقق عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ وجہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ صحیح کون سی ہے کہ انہوں نے شافعی مذہب کو کیوں چھوڑا؟ صحیح وجہ وہ ہے جو ان سے خود اپنی سند کے ساتھ ثابت ہے، اور ان کی سند کے ساتھ یہ بات 2 کتابوں میں منقول ہے۔ ایک تو وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جب ان سے خود پوچھا گیا امام طحاوی سے آپ نے شافعی مسلک کو کیوں چھوڑا، انہوں نے کہا میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ وہ کثرت کے ساتھ فقہ حنفی کی کتابیں پڑھتے تھے، تو میں نے سمجھ گیا کہ اصل علم اور اصل مواد اور دلائل کی قوت فقہ حنفی میں، اس لیے میں نے فقہ شافعی کو چھوڑا۔ تو اب معلوم ہوا کہ اصل وجہ وہ یہ تھی کہ امام مزنی احناف کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اور امام طحاوی نے جب یہ دیکھا تو اس وجہ سے انہوں نے چھوڑا۔ اب یہ بات زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو اس کی سند ہے
دوسری وجہ یہ وجہ خود امام طحاوی بیان کر رہے ہیں، اور جو پہلی والی بات ہے اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے، اور اس میں امام طحاوی کو ایک نیچا کر کے دکھایا۔ اب اس طرح کا غبی آدمی کہ جو استاد کا سبق ہی نہ سمجھ رہا ہو، بارہا کہنے سے نہ سمجھتا، اور پھر اللہ اس کو ایسی ذکاوت دے دے کہ وہ شرح المعانی الآثار جیسی کتاب جس کی نظیر ہی کوئی نہیں، حدیث اور فقہ میں بے مثال بے نظیر کتاب، پھر اللہ ان سے مشکل الآثار کا کام لے۔ مشکل الآثار وہ ہے کہ جس میں احادیث میں جب تعارض ہو جائے، بظاہر تو امام طحاوی اس کتاب میں اس تعارض کو دور کرتے ہیں، کبھی تطبیق کے ذریعے، کبھی ترجیح کے ذریعے، کبھی نسخ کے ذریعے۔ یہ کتاب اس وقت 16 جلدوں میں طبع ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا کام کسی سے لیا اور وہ اس قدر غبی ہو کہ سبق بھی نہ سمجھتا ہو، تو یہ بات درایت اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور علامہ کوثری لکھتے ہیں اس کے اندر جو جملہ انہوں نے نقل کیا ہے، اس کے اندر یہ جملہ آیا کہ اللہ کی قسم اللہ ان سے کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں لے گا۔ اول بات تو یہ ہے کہ اگر طالب علم غبی بھی ہو تو استاد کو یہ بددعائیہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اور اس دور کا استاد جو ماموں بھی ہو، قریبی رشتہ بھی ہو، اور پھر وہ اس طرح کی بددعا دے تو یہ درایت کے بھی خلاف ہے۔ پھر اس میں یہ جو بات آئی کہ امام طحاوی نے کہا اگر وہ زندہ ہوتا تو کفارہ دیتا، علامہ کوثری لکھتے ہیں کہ یہاں صیغہ جو آیا لا جاء ماضی ہے، اور ماضی میں جو یمین ہوتی ہے وہ یمین یا غموس ہوتی ہے یا یمین لغوہ ہوتی ہے، اور یمین غموس اور لغوہ پہ کفارہ نہیں آتا، کفارہ یمین منعقدہ پر آتا ہے۔ تو کفارہ کیسے آئے گا؟ کفارہ تو منعقدہ پر آتا، اور یہ تو یمین منعقدہ نہیں ہے، اس لیے جو بات درست نہیں ہوتی اس کے لیے بڑی تعویلیں کرنی پڑتی۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ امام طحاوی نے اس وجہ سے شافعی مسلک کو چھوڑا تھا کہ انہوں نے دیکھا اپنے ماموں کو کہ وہ کثرت کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ حنفیہ کی طرف آئے۔ ایک تیسری وجہ بھی اس کی لکھی ہے، علامہ عبدالعزیز فرہاروی کی ایک کتاب ہے نبراس، شرح عقائد کی بہت اچھی مفصل اور محقق شرح، اس میں انہوں نے ایک بات نقل کی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا آپ نے شوافع کا مسلک کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا میں کیسے اس مسلک پر قبول کرتا کہ جو میری موت پہ راضی ہیں۔ امام طحاوی جب حمل کی صورت میں تھے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کا جب انتقال ہوا تو یہ حمل میں تھے، یعنی ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ اب شوافع کے مسلک کے مطابق اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور بچے کی ولادت نہ ہوئی ہو تو اس کو پیٹ نہیں چاک کریں گے، یعنی آج کے دور میں آپریشن نہیں کریں گے، بلکہ عورت کو اس طرح دفنا دیں گے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ واقعی بچہ ہے اور اس طرح قرائن علامات سے یا طبیب حاذق سے یا آج کے دور میں ایکس رے کوئی بھی جدید انتظام یا الٹراساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو کہ بچہ زندہ ہے تو اس وقت آپریشن کیا جا سکتا ہے اگرچہ عورت کا انتقال ہو گیا، تو فقہ حنفی میں درست ہے۔ تو کہا میں کیسے اس کے مسلک کو قبول کروں جو میرے زندہ ہونے پر ہی راضی نہیں ہے، میرے دنیا پر آنے پر ہی راضی نہیں ہے، تو میں ان کے مسلک کو کیسے قبول کروں، اس وجہ سے نہیں کیا۔ بہرحال یہ تینوں باتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ راجح جو بات ہے وہ دوسری بات ہے۔ تو میں عرض جو کر رہا تھا، امام طحاوی رحمہ اللہ کی اس کتاب کا تذکرہ مختصر الطحاوی کے نام سے۔ امام طحاوی نے اس کتاب میں ہمارے تینوں اکابر یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے جو مسائل مروی ہیں، انہوں نے ان مسائل کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا اور بڑی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، جا بجا اس میں دلائل بھی ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب اس قدر مفید ہے کہ اکثر اہل علم نے پھر اس کی شروحات لکھی، جیسے میں آگے عرض کروں گا۔ اس کتاب کو اللہ نے بڑی قبولیت دی تھی، لیکن چونکہ اس میں بعض مسائل میں انہوں نے اپنی ذاتی رائے اختیار کی، امام طحاوی نے بعض مسائل میں اپنی رائے دی، اپنا اجتہاد کیا۔ امام طحاوی اس درجے کے عالم ہیں کہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وبالجملہ فهو من طبقة ابی یوسف و محمد لا ينحط عن مرتبتها على القول المسدد، کہ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے درجے میں ہے اور مضبوط قول کے مطابق یہ ان کے درجے سے کمتر نہیں ہے، یعنی یہ اس درجے کے انسان تھے جس درجے کے صاحبین تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اجتہاد، بصیرت، فقاہت اتنی عطا فرمائی تھی۔ اب اس کتاب میں چونکہ انہوں نے اپنے فقہی آراء، اپنے فقہی اجتہادات بھی لکھے، اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1239 ہجری کی کتاب بستان المحدثین، اس میں انہوں نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امام طحاوی کی یہ کتاب بڑی مفید تھی، لیکن ان کے اپنے ذاتی اجتہادات کی وجہ سے اس کتاب کو اتنی قبولیت نہ ملی، چونکہ اس میں ذاتی آراء، ذاتی تفردات، شخصی آراء زیادہ تھیں، اس لیے بات کے اہل علم میں سے وہ قبولیت نہ ملی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ جس طرح ان کی دیگر کتابوں کو قبولیت ملی ہے، شرح معانی الاثار کو، مشکل الاثار کو، عقیدہ طحاویہ کو، لیکن اس کتاب کو اس قدر قبولیت نہیں مل سکی، تو اس کی وجہ ان کی شخصی آراء تھی۔
یہ کتاب پہلے تو طبع نہیں تھی، لیکن حال ہی میں امام ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1395 ہجری کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ احیاء المعارف النعمانیہ سے چھپ گئی۔ اس کتاب کی شروحات تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے اچھی محقق اور مفصل شرح اس کتاب کی علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 370 ہجری نے لکھی ہے، اور وہ شرح مختصر الطحاوی کے نام سے 8 جلدوں میں دارالبشائر اسلامیہ سے طبع۔ یہ شرح اس وقت مطبوعہ ہے، جس میں اس کتاب کی تفصیلی طور پہ تشریح اور وضاحت کی گئی۔ دیگر اس کتاب کی جو شروحات ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو ہدیۃ العارفین میں اور کشف الظنون میں اس کتاب کے ذیل میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے ایک بات بطور فائدہ کے عرض کروں، امام طحاوی رحمہ اللہ کا یہ جو ایک رسالہ تھا یہ پہلے طبع نہیں تھا، التسویہ بین حدثنا و اخبرنا، حدثنا اور اخبرہ کے درمیان میں برابری، یعنی محدثین کے ہاں اس میں کیا فرق ہے۔ یہ رسالہ پہلے طبع نہیں تھا، پھر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 ہجری نے 5 رسائل فی علوم الحدیث، اس کے اندر اس رسالے پہ تعلیق اور تحقیق کر کے چھاپ دیا۔ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ کی 3 کتابیں ہیں، اگر ہو سکے آپ مطالعے میں رکھیں، 3 رسائل فی علوم الحدیث، 4 رسائل فی علوم الحدیث، 5 رسائل فی علوم الحدیث۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا ہے، 3 رسائل میں 3 رسالے ہیں، 4 رسائل میں 4 ہیں، اور 5 رسائل میں 5 ہیں۔ کون کون سے رسالے ہیں وہ میں نے اس میں وضاحت کر دی ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہو تو انواع کتب حدیث میں دیکھ لیں، اصول حدیث کی کتابوں کے تعارف میں ان کا تفصیلی تعارف ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو رسالے متقدمین کے چھپے نہیں تھے، ائمہ متقدمین نے اصول حدیث پہ لکھا لیکن وہ کام اب تک طبع نہیں ہوا، یا طبع ہوا لیکن اس پہ تعلیق اور تحقیق نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ان تمام رسالوں پر تعلیق اور تحقیق کر کے اسے شائع کر دیا۔ تو خاص طور پہ یہ جو رسالہ یہ بڑا مفید ہے، تو اگر مطالعہ کرنا ہو تو 5 رسائل فی علوم الحدیث میں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ کتابیں تو اب طبع تھیں، یعنی مشکل الاثار، شرح معانی الاثار، اور اسی طرح عقیدۃ الطحاویہ، اور یہ التسویہ بین حدثنا و اخبرنا، لیکن ان کی جو دیگر کتابیں ہیں وہ طبع نہیں تھیں۔ اب ایک عالم ہے، اس وقت بھی حیات ہیں، حضرت مولانا لطیف الرحمن قاسمی دامت برکاتہم، انہوں نے یہ کیا، بڑے محقق عالم ہے، انہوں نے مسند الامام طحاوی کے نام سے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے جو مکتبۃ الحرمین سے طبع ہے۔ اس میں انہوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی جتنی روایات ہیں اور ان کتابوں میں خاص طور پہ جو طبع نہیں ہوئی تھیں، جیسے الشروط الکبیر ہے، الشروط الصغیر ہے، السنن المأثورہ ہے، الرد علی الکرابسی ہے، اس طرح کی وہ کتابیں جو نئی طبع ہوئی تھی اور اس میں روایات ہیں، تو تکرار کو حذف کر کے ترتیب کے ساتھ تعلیق اور تخریج اور تحقیق کے ساتھ 10 جلدوں میں اس کو شائع کر دی۔ یہ جو مسند الامام طحاوی ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی احناف کے دلائل پڑھنا چاہے، امام طحاوی کی سند کے ساتھ دلائل پڑھنا چاہے، احادیث اور آثار کا ذخیرہ اسے چاہیے ہو، اس کتاب کا مطالعہ کر لے۔ اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، امام طحاوی کی سند سے جتنی روایات منقول ہیں سب تعلیق تحقیق کے ساتھ طبع ہو گئے۔ اسی مصنف کی ایک اور کتاب ہے تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال۔ انہوں نے یہ کیا کہ فضائل الاعمال پر آج کل جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1402 ہجری کی کتاب ہے کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات پر، کہ یہ اس میں بعض روایات غیر مستند ہیں یا موضوع ہیں، یا بعض روایات میں جو ہے ضعف شدید ہے، اس طرح کے جو اشکالات سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یا اس کے واقعات پر ہیں، تو انہوں نے اس کتاب میں ان تمام کے جوابات دیے۔ عربی زبان میں ہے، نہایت عالمانہ اور محققانہ کتاب ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحقیق المقال فی تخریج احادیث فضائل الاعمال۔ تو اس کتاب سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی بھی روایت ان 2 کتابوں کے حوالے سے آئے گی، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یا فضائل اعمال کے جو اندر ابواب ہیں، فضائل رمضان ہے، فضائل ذکر ہے، جو بھی اشکالات ہیں سب کے جوابات اس میں ہیں۔ خاص طور پہ اس کو اہل حدیث اور علماء اور اہل حدیث یہ لوگ اس کو زیادہ تر شائع کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس میں روایتیں غیر مستند ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں مستند روایات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور حضرت نے جو روایت لکھی ہوتی ہے اس کے تحقیق، اس کے طرق عربی میں لکھے ہوتے ہیں۔ آپ فضائل اعمال پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوگا یہ روایت فلاں کتاب سے لیے، اس کے طرق فلاں فلاں کتاب میں موجود ہیں، اور یہ روایت فلاں درجے کی حضرت نے اکثر تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ اب کوئی اگر عربی میں پڑھے نہیں اور اردو ترجمہ دیکھتا رہے تو اس کی غلطی ہے۔ حضرت نے تو اپنی طرف سے ایک فریضہ ادا کر دیا،
پھر چونکہ فضائل کا موضوع ہے، فضائل میں وسعت ہوتی ہے، احکامات میں شدت ہوتی ہیں، فضائل میں وسعت ہوتی ہے، اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الکفایہ فی علم روایہ اور دیگر اصول حدیث کی کتب میں کہ جب ہم احکامات کی حدیثیں نقل کرتے ہیں تو ہم سختی اختیار کرتے ہیں، اور جب ہم فضائل و مناقب کی روایتیں نقل کرتے ہیں تو ہم تساہل کرتے ہیں، نرمی برتتے ہیں۔ اس لیے فضائل میں روایت پر عمل جائز ہوتا ہے 3 شرائط کے ساتھ۔ ایک تو اس میں کثرت ضعف نہ ہو، کوئی راوی اس میں وضاع کذاب نہ ہو، اور وہ شریعت کے اصول کے تحت آتی ہو۔ اگر وہ شریعت کے اصول کے تحت نہیں آ رہی پھر تو نہیں لیں گے۔ کوئی ایسی روایت ہے جو شریعت سے متصادم ہے پھر تو اسے نہیں لیا جائے گا۔ شریعت کے اصول اور قواعد کے تحت ہو، ضعف زیادہ اس میں نہ ہو، اور کوئی راوی اس میں وضاع کذاب نہ ہو، روایت کے طرق موجود ہوں، اس سے یہ مفہوم معلوم ہو رہا ہو تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیل دیکھنا ہو تذکرۃ الراشد میں بھی ملے گی آپ کو، اور اسی طرح الاجوبۃ الفاضلہ ہے، اور فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث میں بھی۔ تو بہرحال یہ بات میں نے بطور فائدہ کے عرض کی کہ اگر امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات آپ نے پڑھنے ہیں یا ان کی تصنیفات کا ذکر دیکھنا ہے تو میں نے 2 کتابیں آپ کو بتائیں، ایک علامہ کوثری رحمہ اللہ کی الحاوی فی سیرت الامام ابی جعفر الطحاوی۔ اسی طرح اگر ان کے حالات پڑھنے ہیں تو حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الحدیث مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف کاندیلوی، جن کی حیات الصحابہ ہے، منتخب احادیث ہے۔ انہوں نے اس شرح معانی الاثار کی ایک بڑی اچھی شرح لکھی تھی، امانی الاحبار۔ امانی الاحبار یہ 2 ضخیم جلدوں میں ہے، شرح پوری تو نہ ہو سکی، حضرت کی مصروفیت مشغولیت کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی، لیکن اس کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس میں امام طحاوی کے تفصیلی حالات ہیں، اور شرح معانی الاثار کا تفصیلی تعارف ہے۔ تو اگر کسی ذاتی کا ذوق ہو تو اس کو پڑھ لے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض ساتھی مولانا محمد یوسف کاندیلوی یا حضرت شیخ الحدیث صاحب کی تحقیق اور ان کے علم میں رسوخ سے واقف نہیں ہوتے، بہت جلد اعتراض کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات کو علم حدیث اور رجال میں ایک بڑا مقام دیا تھا، اس لیے اگر مولانا محمد یوسف کاندیلوی صاحب کے آپ نے شخصیت کو، علمی نکھار اور تحقیق کو دیکھنا ہو، ایک حیات الصحابہ دیکھ لیں، اس کا اچھا نسخہ چھپا ہے مؤسسۃ الرسالہ سے تعلیق اور تحقیق کے ساتھ، یا امانی الاحبار کا مطالعہ کر لیں، اس سے ان کی وسعت علم کا اندازہ ہوگا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں دسترس، عمق، اس علم میں گہرائی اور اس فن کے نشیب و فراز سے واقفیت اگر دیکھنی ہو، حضرت کی اوجز المسالک موطا مالک کی شرح ہے، اس وقت 20 جلدوں میں بھی الگ سے طبع۔ لامع الدراری جو صحیح بخاری کے افادات تھے، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1323 ہجری کے، حضرت نے اس پہ حواشی لکھے۔ الکوکب الدری یہ سنن ترمذی کے افادات ہیں جو علامہ رشید احمد گنگوئی نے بتائے اور ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب نے لکھے اور انہوں نے اس پر حواشی لکھے۔ بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح، ان کی نسبت تو علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، لیکن اس کتاب میں بہت بڑا کام جو کیا ہے وہ حضرت مولانا زکریا صاحب نے کیا، اس لیے حضرت فرماتے ہیں مناسب یہ تھا کہ یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہوتی ہے تو حضرت کی تصنیف، حضرت ہی نے اس میں بہت بڑا کام کیا، لیکن ان کی معاونت بہت زیادہ کی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس طرح ان کی تقریر بخاری ہے کہ الکنز المتواری اس وقت طبع ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے حدیث کے فن میں انہیں ایک مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے آج اگر شیخ الحدیث کا لفظ مطلق استعمال ہوتا ہے تو اس کا فرد کامل شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، یعنی حدیث کے ساتھ وہ نسبت، وہ تعلق، حدیث میں وہ عمق اور گہرائی کہ جو اللہ رب العزت نے جس طرح ہمارے اکابر میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی، علامہ رشید احمد گنگوئی کو، بعد کے علماء میں مولانا زکریا صاحب ہیں۔ اس لیے جب حدیث کی تشریحات چلتی ہیں، حدیث کی توجیحات، تطبیقات، روایت کے مفاہیم اور معانی کا تذکرہ آتا ہے، جہاں وہاں امام العصر رحمہ اللہ کی تشریحات، علامہ رشید احمد گنگوئی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا بھی۔ تو یہ بات میں نے بطور فائدہ کے عرض کی کہ اگر اس کتاب کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں آئے تو آپ تحقیق المقال کا مطالعہ کریں۔ نمبر 17 الکافی فی فروع الحنفیہ، یہ امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 334 ہجری۔ انہیں شہید اس لیے کہا جاتا ہے امام حاکم شہید کہ ان کی جو شہادت ہوئی تھی وہ سجدے کی حالت میں ہوئی، تو چونکہ ان کا انتقال سجدے کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا، اس لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام
احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں، اور ان کا علم حدیث میں بھی ایک اتنا بڑا مقام تھا۔ امام نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 405 ہجری۔ امام حاکم وہ ہیں جنہوں نے المستدرک علی الصحیحین لکھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ نیسابور، اس میں انہوں نے ان کی تعریف کی کہ میں نے امام صاحب کے جو اصحاب ہیں یعنی احناف، ان میں جن سے بھی حدیثیں لکھی ہیں ان میں نے سب سے بڑھ کر جو پایا ہے حدیث کے اندر اور حافظ الحدیث ہونے میں، حدیث کے قواعد سے واقف ہونے میں، وہ میں نے امام حاکم شہید کو پایا۔ یعنی امام حاکم خود بھی اپنے اس استاد کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فن پہ انہیں بہت بڑا مقام دیا تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ جملہ بھی ہے انہ کان یحفظ 60,000 حدیث، کہ یہ 60,000 حدیثوں سے کے حافظ تھے۔ 60,000 احادیث امام حاکم کو زبانی یاد تھی۔ یہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اب ان کی شہادت کا واقعہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں لکھی۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ صبح کے وقت اٹھے، انہوں نے غسل کیا اور انہوں نے حجام کو بلا کر اپنے بالوں کا حلق کیا، ساری رات انہوں نے عبادت میں گزاری تھی، اور انہوں نے کہا تھا صبح کے وقت میری شہادت ہوگی، اور پھر جیسے ہی یہ نماز میں کھڑے ہوئے سجدے میں گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ اور نہایت صوم و صلاۃ کے پابند، بڑے متقی انسان، اور دائمی طور پر قرآن کریم کی تلاوت ان کا معمول تھا۔ تو بہرحال اب ان کی یہ جو کتاب ہے الکافی فی فروع الحنفیہ، یہ کافی کتاب مشہور یہ ہے کہ یہ امام محمد کی 6 کتابوں کا اختصار ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ امام محمد کی 6 کتابوں کا اختصار ہے، الکافی فی فروع الحنفیہ۔ پھر اس کافی کی آگے شرح ہے مبسوط سرخسی، اس کا تعارف آگے آئے گا۔ مبسوط سرخسی وہ اس کافی کی شرح ہے۔ تو مشہور یہ بات ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح عقود رسم المفتی میں جو ایک شعر ذکر کیا ہے اس میں ہے وَيَجْمَعُ السِّتَّ کتاب الکافی للحاکم الشہید فَهُوَ الکافی اقوى شروحہ الذی کالشمس مبسوط شمس الائمہ السرخسی۔ انہوں نے کہا امام محمد کی 6 کتابوں کو جس نے جمع کیا ہے وہ امام حاکم شہید نے کیا، اور اس کتاب کی سب سے اچھی شرح سورج کی طرح وہ علامہ سرخسی کی مبسوط ہے۔ ان کا قول بھی شرح عقود رسم المفتی میں موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا کہ یہ کتاب امام محمد کی 6 کتابوں کا اختصار ہے۔ ان کتاب الکافی ہوا جمع کلام محمد فی کتب الستہ التی ہی کتب ظاہر روایہ۔ ان دونوں اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے ابن حمام اور علامہ شامی کے قول سے کہ یہ کتاب 6 کتابوں کا اختصار ہے، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان 6 کا اختصار نہیں ہے، بلکہ یہ امام محمد کی الاصل کا اختصار ہے۔ امام محمد کی سب کتابوں کا یہ اختصار نہیں ہے، بلکہ اس میں اختصار کیا گیا ہے امام محمد کی الاصل، جو میں نے آپ کو بتائی تھی مبسوط جو کتاب ہے جو الاصل کے نام سے معروف ہے، صرف اس کتاب کا اس میں اختصار کیا گیا۔ دیگر کتابوں سے بہت کم مسائل لکھے ہیں، اس میں انہوں نے امام ابو یوسف کی کتابوں سے بھی مسائل ذکر کیے ہیں۔ اس لیے راجح بات اور قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کتاب 6 کتابوں کا اختصار نہیں ہے، بلکہ یہ امام محمد کی الاصل کا اختصار ہے۔ اور یہ بات شمس الائمہ اللہ افغانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ کتاب الاصل کا ایک نسخہ 12 جلدوں میں چھپ چکا ہے، دکتور محمد بوئینو کالن کی تحقیق کے ساتھ۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کتاب کو میں نے دیکھا، مخطوطات اس کے پڑھے، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت امام محمد کی الاصل کا اختصار ہے، امام محمد کی 6 کتابوں کا اختصار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے امام ابو یوسف کی بھی آرا لی۔ تو بہرحال یہ 2 محققین علماء علامہ ابو الوفا افغانی اور دکتور محمد بوئینو کالن، ان دونوں کی تحقیق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب امام محمد کی الاصل کا خلاصہ ہے، اور اس میں امام ابو یوسف کی آرا ہے، 6 کتابوں کا اختصار نہیں۔ اس کتاب کے 3 نام ہیں، ویسے تو یہ الکافی فی فروع الحنفیہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن کبھی کبھی اس کتاب کا تذکرہ علماء اس نام سے کرتے ہیں المختصر للحاکم شہید۔ تو اگر کئی نام آئے المختصر تو اس سے مراد یہی الکافی ہے، تو کافی کو کیا بھی کہتے ہیں؟ المختصر۔ اسی طرح اس کتاب کا ایک نام المختصر الکافی بھی ہے، بعض جگہ نام آئے گا المختصر الکافی تو بھی یہی کتاب مراد ہوگی۔ اسی طرح اس کتاب کا نام یہ بھی لیا جاتا ہے مختصر الحاکم الشہید، تو مختصر الحاکم الشہید ہو یا المختصر ہو یا المختصر الکافی ہو
یا الکافی فی فروع الحنفیہ ہو، سبھی ایک کتاب کے نام ہے، اور یہ کتاب در حقیقت الاصل کا اختصار ہے۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ان کی یہ جو کتاب ہے یہ امام محمد کی کتاب کا اختصار ہے۔ یہ کتاب اس وقت موجود نہیں ہے، کہ اگر موجود ہو تو آدمی خود دیکھ کر اس کا اندازہ لگا لے۔ اس کتاب کا کوئی نسخہ اس وقت موجود اور طبع نہیں ہے کہ جس سے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ یہ کتاب کس کتاب کی تلخیص ہے، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ الاصل کی تلخیص ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی جن کا تذکرہ آگے میں کروں گا، المنتقى فی فروع الحنفیہ۔ ان کی ایک دوسری کتاب بھی ہے، وہ مختصر کتاب ہے، البتہ یہ کتاب ذرا ان کی قدر تفصیل کے ساتھ تھی۔ اب اس کتاب کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو چونکہ مبسوط اس کتاب کی شرح، علامہ سرخسی کی مبسوط الکافی کی شرح، اس لیے جا بجا وہ کافی کی عبارت لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امام حاکم نے الکافی میں یہ کہا، پھر تشریح کرتے ہیں۔ تو اس لیے الگ سے کتاب تو طبع نہیں ہے، لیکن اس کتاب کی بہت سی عبارات مبسوط میں ہیں، لیکن پوری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، مبسوط کے تعارف میں آئے گا کہ علامہ سرخسی رحمہ اللہ نے یہ چونکہ کنویں میں لکھی تھی، اس وقت ان کے پاس الکافی موجود نہیں تھی، انہوں نے اپنے حافظے سے وہ کتاب بھی بتائی اور وہ جواب بھی املا کروائے، یعنی کتاب اور کتاب کی تشریح انہوں نے اپنے حافظے سے کی ہے۔ اس وجہ سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یقینی طور پر پوری کتاب ہو، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کتاب کا بڑا حصہ کس میں موجود ہے؟ المبسوط سرخسی میں۔ الکافی میں کتنے ابواب تھے؟ کل 66 ابواب تھے۔ ان 66 ابواب کے نام میں نے اس میں ذکر کر دیے ہیں، اگر آپ نے پڑھنا ہے کتب فقہ، اصول فقہ، اردو فتاویٰ کے تعارف میں اس کا یہ تعارف آ گیا ہے، اور وہ 66 ابواب بھی ہیں، اور ان 66 ابواب کا تذکرہ دکتور بوئنو کالن نے بھی کیا ہے۔ 18ویں نمبر پر کتاب ہے المنتقى من فروع الحنفیہ۔ المنتقى من فروع الحنفیہ، یہ بھی امام حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 334 ہجری کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر الروایہ کے علاوہ جو مسائل تھے نوادر اور عمالی، اس کو جمع کیا۔ دیکھیں الکافی میں تو انہوں نے جمع کیا تھا امام محمد کی کتابوں کے مسائل کو نا، خاص طور پہ الاصل کے مسائل، تو وہ تو ظاہر الروایہ کتابیں، تو گویا ظاہر الروایہ کتابوں کے مسائل لکھے الکافی میں، اور یہ جو دوسری کتاب ہے المنتقى فی فروع الحنفیہ، اس میں لکھے نوادر کے مسائل، اور اس میں لکھے عمالی املا، یعنی جو امام ابو یوسف نے جو مسائل املا کروائے، امام محمد نے جو املا کروائے، تو چونکہ یہ دونوں مسائل جمع نہیں تھے تو انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کو یکجا کر دیا۔ اور المنتقى نام اس لیے رکھا، اس کا معنی چنا ہوا، یعنی انتخاب کیا ہوا کہ میں نے نوادر اور عمالی کے مسائل کا اس کتاب میں نے انتخاب کیا۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں اس کتاب کا تذکرہ کیا، اور یہ بات بھی نقل کی کہ ولا یوجد المنتقى فی هذه الاعصار کذا قال بعض العلماء، کہ المنتقى کتاب بھی اس وقت موجود نہیں۔ تو جیسے الکافی موجود نہیں ہے، اسی طرح المنتقى کتاب بھی موجود نہیں ہے، گویا ان کی یہ دونوں کتابیں مطبوعہ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكِتَابُ الْكَافِي وَالْمُنْتَقَى أَصْلَانِ مِنْ أُصُولِ الْمَذْهَبِ يُعَدُّ كُتُبُ مُحَمَّدٍ وَلَا يُوجَدُ الْمُنْتَقَى فِي دِيَارِنَا وَأَعْصَارِنَا، کہ کافی اور منتقى دونوں ہمارے مذہب کی اصل الاصول کتابیں ہیں، اور لیکن یہ دونوں کتابیں اس وقت طبع نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تشریح الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے کی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ امام حاکم کی کتنی کتابیں؟ 2 کتابیں ہیں، ایک الکافی اور دوسری المنتقى۔ تو کافی میں گویا ظاہر الروایہ مسائل تھے خاص طور پہ الاصل کے، اور المنتقى میں مسائل تھے نوادر کے اور عمالی یعنی املا کیے ہوئے مسائل تھے۔ نمبر 19 شرح مختصر الطحاوی، یہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 370 ہجری کی کتاب ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر الطحاوی لکھی تھی۔ اب ضرورت تھی اس کتاب کی تفصیلی شرح ہو، کیونکہ امام طحاوی فقہ حنفی کے ترجمان ہیں، تو علامہ ابو بکر جساس نے اس کتاب کی یہ تفصیلی شرح لکھی اور نام رکھا شرح مختصر الطحاوی۔ یہ کتاب 8 علماء کی تحقیق کے ساتھ طبع ہو چکی ہے دارالبشائر اسلامیہ سے۔ امام ابو بکر جساس کا اس کتاب میں انداز کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھیں، امام ابو بکر جساس حنفیہ کے ایک بڑے عالم گزرے، ان کی کتابوں میں مطبوعہ کتابیں احکام القرآن جساس،
شاید یہاں پر ہو، 3 جلدوں میں ہے، احکام القرآن جساس، یعنی وہ قرآن کریم کی آیات جس سے احناف کے علماء نے استدلال کر کے مسائل کا استنباط کیا یا اپنے مسائل میں استدلال اور استنباط میں ان کا تذکرہ کیا، تو اس میں ہمیں جو پہلی کتاب ملتی ہے وہ تو امام طحاوی کی احکام القرآن، لیکن اس میں زیادہ تر احادیث ہیں، اور فنی اور علمی مواد جو ملتا ہے وہ بکر جساس کی احکام القرآن میں۔ تو ایک تو ان کی احکام القرآن اس وقت تباہ ہے، دوسری ان کی الفصول فی الاصول، الفصول فی الاصول، یہ اصول فقہ پر ہے۔ اصول فقہ کی جتنی مباحث ہیں تفصیلاً اگر آپ نے متقدمین میں کسی کی کتاب میں پڑھنی ہے اس کتاب میں پڑھیں گے۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ چھپ چکی ہے۔ جس وقت میں فقہ اسلامی کے ذیلی ماخذ لکھ رہا تھا، اللہ نے توفیق دی، میں نے بالاستیعاب اس کو پڑھا، اور قیاس کی اکثر مباحث، استحسان کی اکثر مباحث اس سے میں نے ذکر کی۔ اس کتاب میں ان کا انداز بڑا عالمانہ ہے، اللہ نے فقی بصیرت، اجتہادی بصیرت ان کو بہت عطا کی تھی، اس لیے انہوں نے جو آیات سے استدلال، احادیث سے استدلال، قیاس کی حجیت میں آثار سے استدلال، یہ وہ مواد ہے جو آپ کو اس سے پہلے نہیں ملے گا، جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مواد کو کھولا تھا، اس لیے ان کا نام آج تک احناف کے علماء میں فقہ، اصول فقہ اور احکامات میں شہرت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اگرچہ یہ بعض مسائل میں عقائد میں اعتزال کی طرف ان کا میلان تھا، البتہ فروع میں پکے حنفی تھے۔ قرآن کریم کی اس تفسیر میں انہوں نے بعض جگہ اعتزال کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے، اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس پہ نقد کیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو، محمد حسین ذہبی کی کتاب ہے التفسیر والمفسرون، التفسیر والمفسرون 3 جلدوں میں طبع ہے، اس میں کتب تفاسیر کا تعارف ہے، خاص طور پہ تفاسیر بالدرایا، تفسیر بالروایا اور احکام القرآن پہ لکھی گئی تفسیریں۔ اس ذیل میں انہوں نے جب امام ابوبکر جساس کی کتاب کا تعارف کرایا تو جہاں ان کا میلان اعتزال کی طرف تھا انہوں نے ان جگہوں کی نشاندہی کی ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح میں نے گزشتہ سال اس کا تعارف کرایا تھا، اگر آپ میں سے کسی ساتھی کا ذوق ہو، اللہ رب العزت نے توفیق دی تھی، گزشتہ سال 175 تفسیروں کا تعارف کرایا تھا۔ وہ تعارف اس وقت واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، روزانہ 3 سے 4 کتابوں کا تعارف واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، تو اس کے اندر جب احکامات پہ لکھی گئی کتابوں کا تعارف کرایا تھا تو تفسیر بالروایا 14 تفاسیر کا تعارف تھا، تفسیر بالدرایا میں 10 تفسیروں کا تھا، احکام القرآن پہ لکھی گئی 11 تفسیروں کا تعارف تھا، ایک شخصیت کی آراء پر مشتمل 10 تفسیروں کا تعارف تھا، 14ویں اور 15ویں صدی پر لکھی گئی 15 تفسیروں کا تعارف تھا، صرفی نحوی لحاظ سے لکھی گئی 10 تفسیروں کا تعارف تھا، اس طرح شان نزول پہ لکھی گئی تفسیریں، ربط بین الآیات پہ لکھی گئی تفسیریں، ناسخ اور منسوخ پہ لکھی گئی تفسیریں، اور صوفیہ کی تفاسیر، تفسیر بالاشارہ، عرب کے علماء کی تفاسیر، پھر خاص طور میں بر صغیر پاک و ہند میں لکھی گئی 50 تفاسیر کا تعارف۔ تو اس سال میں وہ تعارف تو نہیں کراؤں گا، اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہے، وہ گزشتہ سال 5 مہینے تفسیر کے تعارف میں الحمدللہ گزرے تھے تو وہ تفصیل کے ساتھ ہوا تھا، اگر کسی کا ذوق ہوا تو وہ اس کو سن لے گا، اس میں تمام تفسیروں کا تعارف آ چکا ہے۔ تو اسی میں احکام القرآن جساس کا تفصیلی تعارف بھی تھا، اور جن جن جگہوں میں ان کا میلان اعتزال کی طرف ہوا ہے ان جگہوں کی اس کتاب میں نشاندہی بھی تھی۔ بہرحال امام ابو بکر جساس کی یہ جو کتاب ہے شرح مختصر طحاوی، اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے امام طحاوی کی عبارت لاتے ہیں اور یہ ایک جملہ کہتے ہیں، قال ابو جعفر، ابو جعفر یعنی امام طحاوی انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر آگے کہتے ہیں قال احمد، تو قال احمد سے ان کی تشریح ہوتی ہے، قال ابو جعفر سے متن ہے، قال احمد سے ان کی وضاحت ہے۔ تشریح میں یہ احادیث، آثار، روایات، عقلی نقلی درایت اور روایت کے دلائل بہت لکھیں۔ اگر کوئی اس کتاب سے بھی روایات اور آثار کو الگ کر کے شائع کر دے تعلیق اور تحقیق کے ساتھ تو ایک بڑا کام ہوگا۔ متقدمین کی کتابیں جو احناف کی ہیں نا، اس میں علمی مواد بہت ہیں احادیث اور آثار کے لحاظ سے، لیکن افسوس کی بات ہے آج تک حدیث کے اعتبار سے ہمارا کام بہت کم ہے، فقی اعتبار سے تو بہت ہے، فقی کتابوں پر تعلیق اور تحقیق جمع اس اعتبار سے بہت ہے، احناف کی حدیثی خدمات، علماء احناف کی خدمات یا متقدمین علماء احناف کی حدیثی خدمات اس طرح کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو علامہ بکر جساس نے اس کتاب میں روایات اور آثار بہت ذکر کی، تو اگر کوئی اس کو تعلیق تحقیق کے ساتھ شائع کرے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کتاب کا ایک انداز یہ ہے کہ اس میں جا بجا یہ لفظ الاصل کہہ کر اصول لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہے، پھر قاعدے کے بعد مسائل لکھتے ہیں، وہ عموماً سارے مسائل اس قاعدے پر متفرع ہوتے ہیں۔ یہ انداز بڑا ایک جداگانہ اور نرالا انداز ہے
کہ ایک قاعدہ لکھا جائے اور آنے والے تمام مسائل کا حل اس قاعدے میں ہوں، آنے والی تمام تفریعات اس قاعدے کی روشنی میں حل ہوں۔ اس طرح کہ میں نے اس کتاب میں 12 قاعدے نقل کر دیے، الاصل فی کہہ کر انہوں نے جو قاعدے بیان کیے ہیں۔ ایک اس کتاب کا انداز، ایک قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 592 نے جو شرح زیادات لکھی ہے، اس میں ان کا انداز کہ وہ قواعد ذکر کرتے ہیں، اور ایک علامہ سرخسی۔ یہ 3 علماء ایسے ہیں، علامہ سرخسی، قاضی خان اور جساس، انہوں نے قواعد کو بہت بیان کیا، اور قاضی خان کے قاعدے الگ سے بھی موجود ہیں۔ اگر آپ شرح زیادات کا مطالعہ کریں گے، الگ سے وہ سارے قاعدے آخر میں تبع ہیں، اور اس کتاب سے اگر ڈھونڈنا ہو تو لفظ الاصل لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری کتاب کے قاعدے آ جائیں گے۔ تو اگر ان 3 علماء سے مروی قواعد کو الگ سے شائع کیا جائے تو انشاءاللہ فقہ حنفی کی خدمت بھی ہوگی، اور اس کے ذریعے فقہ میں ایک بصیرت بھی حاصل ہوگی۔ اب یہ کتاب اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 8 جلدوں میں متعدد محققین کی تحقیق کے ساتھ دارالبشائر الاسلامیہ سے طبع ہے۔ آج کے درس کی آخری کتاب 20ویں نمبر پر کشف الغوامض، یہ امام ابو جعفر ہندوانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، متوفہ 362 ہجری۔ اس کتاب میں انہوں نے متون کے مسائل کو یکجا کیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بھی بڑی دسترس عطا فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں ایک جملہ ہے مشائخ بلخ میں، یہ کہتے ہیں اگر امام محمد کی کتابیں، امام ابو یوسف کی کتابیں، امالی کی کتابیں، نوادر کی کتابیں، امام صاحب کے مسائل سب جل جائیں تو میں دوبارہ اپنے حافظے سے اس کو لکھوا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا امام ابو جعفر کو کہ اگر یہ کتابیں نہ بھی ہوتیں تو میں سب لکھواؤں گا، اور کہا ایک حرف کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوگی، لا یتقدم حرف ولا یتأخر، مشائخ بلخ جلد 1 صفحہ 91 میں۔ لیکن یہ کتاب اس وقت تو طبع نہیں ہے، البتہ اس کتاب کا تذکرہ حاجی خلیفہ نے ہدیۃ العارفین میں اس کتاب کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ 20 کتابوں کا تذکرہ ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ کل۔